تو تیاری ہے نا آپ کی انشاءاللہ؟ حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی پہرے داری ہمیں ہر صورت میں کرنی ہے۔ اس کے لیے حضور کے یہ غلام بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ کہتے ہیں بچہ ایک نہیں لاکھ بچے کٹوانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہتھکڑیاں لگوا کر محمد عربی کے نام پر ہتھکڑیاں چومنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ جواریاں سلاخوں کے پیچھے گزار سکتے ہیں، بیوی بچے بلا سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرےداری سے ایک قدم بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لبیک حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے کہ بیٹا تقریروں کا وقت چلا گیا، اب تو میدان عمل میں آنے کا وقت ہے، تو اس لیے میدان ان قریب لگنے جا رہا۔ 20 اپریل کی آپ لوگوں نے پوری تیاری رکھنی ہے انشاءاللہ۔ فرانسیسی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی، گستاخان رسول سے ہم نے بدلہ لینا ہے، بدلہ لیں گے نا جی انشاءاللہ۔ فرانسیسی سفیر جو کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس کو ہم نے ملک پاکستان سے نکلوانا ہے، نکلوائیں گے، اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ آپ لوگوں نے نکلنا ہے۔ عشق جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ کون سی بات، جو بندہ وہ حضور کا غلام ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی آپ کو بھی یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا۔ جو بندہ پوری زندگی اپنے نبی کے لیے ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکا، کیا وہ حضور کا غلام؟ جو انسان پوری زندگی 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکا، کیا وہ حضور کا غلام ہے؟ یا جو انسان پوری زندگی ہتھکڑی بھی نہ لگوا سکا، کیا وہ حضور کا غلام؟ حضور کا غلام ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری، سامنے پھانسی کا پھندا لگاؤ، پھر ممتاز قادری کی ٹانگیں کانپی نہیں بلکہ سینہ تان کے چلا اور پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا۔ اللہ کے نعرے کی برکت ہے نا۔ اب آپ بتائیں یہاں اگر حضور علیہ السلام کے نام کا بھی اگر نعرہ نہیں لگایا جائے گا، اگر مساجد کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر بھلا نعرہ لگے گا کدھر؟ آپ بتاؤ کہ لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ یا ایمانی نعرہ ہے؟ تو جڑا بندہ یہ کہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے تو اس کے لیے اگر ہماری یہ دعا مسجد میں بیٹھ کے ضرور کہ یا الہی تو اس کو کبھی بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نصیب نہ کری، نہ مرتے میں نہ قبر میں نہ حشر میں، لیکن جو حضور کے یہ غلام جو یہ کہتے کہ لبیک کا نعرہ تو ایمان کی پہچان ہے، روح کی غذا ہے، یا الہی تو ان کو بھی قیامت تک ان کی اولادوں کو بھی اس دنیا میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نصیب کری، قبر میں بھی حشر میں بھی، اور قیامت کے روز حضور کے جھنڈے تلے میں جمع فرما کر ہم سب کی زبانوں کے اوپر یہ نعرہ جاری فرمائی، لبیک بیٹھنے والے نا حکومتی فنڈ کھانے والے، وہ دین فروش ملا اور پیر، ان کو نہیں پتا لگے گا کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی پاور اور برکت کیا ہے۔ لبیک کے نعروں کی پاور اگر پوچھتے ہیں تو محمد عربی کے ان شعروں سے پوچھو۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی پاور تھی کہ کبھی 150 بندے نے 15,000 نفری کو آگے لگایا، اور یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی پاور تھی کہ 22,000 شہر کھا جانے کے بعد پھر بھی لبیک کا نعرہ لگایا، اور یہی تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی پاور تھی کہ سینے گولیوں سے چھلنی کروانے کے باوجود فیض آباد کی سرزمین ہو، راولپنڈی کا دھرنا ہو، چاہے اس بچے کی عمر ہو 18 سال یا 24 سال، سینے گولیوں سے چھلنی ہے، لیکن جاتے جاتے یہ نعرہ لگا گے لبیک
یہ کہتے جی لبیک. اب بتاؤ کہ لبیک کا نعرہ کوئی بندہ بک بکارا کر دے کہ لبیک کا نعرہ تو سیاسی ہے، تو کسی ایک چوڑے کے سیاسی کہنے سے کیا لبیک کا نعرہ ختم ہو جائے گا؟ لبیک کا نعرہ نہیں بند ہو سکتا. بڑے بڑے لوگوں نے جناب کوشش کی لبیک کا نعرہ بند کرا دے، محفل نہیں ہوگی. اور ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا، اور کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم اور کوئی ظالم جابر حق میں زمانہ، کوئی تھانے دار، کوئی جمعدار لبیک کا نعرہ تمہارا باپ بھی بند نہیں کرا سکتا. ہم ہیں، کوئی دنیا داروں کے ساتھ نسبت نہیں، خدا کی قسم ہم ہیں لبیک والے. ہماری تو جناب شادی ہو تو پھر بھی لبیک، تو ولیمہ ہوئے تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، تو بچہ پیدا ہوئے تو پھر بھی لبیک کے نعرے. تو کوئی دنیا سے چلا جائے تو جنازے پہ بھی لبیک کے نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ تو شکی بندے کا بس کی بات نہیں ہے، بزدل بندے کی. ابھی بھی یہاں کچھ لوگ بیٹھے تو جناب لبیک کا نعرہ جو بندہ یوں کر کے لگائے، اور پھر وہ یہ دیکھیں نہیں ہم تو سٹیٹس کانشیس ہیں، ہماری شخصیت جو ان سے ہے وہ متاثر ہو جائے گی. سامنے یہ محلہ والا بیٹھا، یہ دکاندار بیٹھا، یہ کہہ کہ وہ راتی ذرا تو دے جھلا ہو کے زور دے نعرے لا رہے سے، پھر ہمارا تو سٹیٹس کانشیس ہے، ہمارا تو سٹیٹس ڈسٹرب ہو جائے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو. اب بتاؤ ساتھ کوئی ایجنسی والا کوئی بیٹھا ہو مخبر، وہ کہہ کہ نہیں چونکہ ایجنسی والا بیٹھا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے چونکہ چنانچہ سے دین کی بات نہیں ہوتی، اب چونکہ یہ ایجنسی والا بیٹھا یہ میرا نام لکھ لے گا کہ میں مسجد میں گیا، رات کو میری ڈیوٹی تھی، میں نے دیکھا یہ حضور کا غلام تھا، جب لبیک کا نعرہ لگا اپنے آپ سے باہر ہو گیا. اور اب بتاؤ جو آپ میں سے لوگ ہاتھ جو نہیں کھڑا کرتے، جو سینہ تان کے بندہ نعرہ نہیں لگا سکتا، تو اس کو کس نے یہ کہا کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد عربی کا غلام؟ وہ کون سا امتی ہے جو بندہ پوری زندگی اپنے نبی رحمت کا نام کا نعرہ بھی نہ لگا سکا؟ جو انسان پوری زندگی سینہ تان کر محمد عربی کے دین کی بات بھی نہ کر سکا، جو انسان پوری زندگی اپنے آقا مولا نبی رحمت کا سینہ تان کے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ نہ لگا سکا، اور وہ حضور کا غلام نہیں. حضور کا غلام، حضور کا امتی وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو تو وہ جھوم جھوم کے درود و شریف کے نذرانے بھی پیش کرے اور سینہ تان کے ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی بلند کرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اب لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے پھر ملتا کیا ہے؟ تو لبیک کا نعرہ آپ لگا رہے ہیں تو انعام آپ کو کون دے گا؟ صدر نہیں. اب بولے نا آپ یار پرچہ ہم پہ ہوگا، کوئی نہیں. انعام کون دے گا؟ صدر؟ وزیر اعظم؟ کوئی ڈی پی او ڈی سی او؟ کوئی چوڑا، کوئی جناب ایم این اے ایم پی اے؟ نہیں، جن مالکوں کا نعرہ لگا رہے ہیں انعام وہی دیں گے. اور انعام ملے گا کیا؟ انعام ملے گا کیا؟ ایک منٹ، اب اس کے بعد اور مزان ہے انشاءاللہ لبیک کے نعرے کا. لکھا کہاں ہے؟ وہ ایک بندے نے جناب فیصل آباد کے مسجد میں کھڑا ہو کے سنو لبیک کا نعرہ نہ لگاؤ، یہ تو سیاسی نعرہ بٹھاؤ. اس میں پرچہ کروا کر اس کو تھانے بند کرا دیا گیا. تو تم نے تو قرآن و حدیث پڑھی نہیں. اگر تم نے کیوں جی محدث اعظم ہوتے تو وہ تو اٹھ کے اس کا ماتھا چومتے، واہ جی واہ آج تو لبیک والا آ گیا. لبیک کے نعرے کا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ بھی ہم بیٹھے، ہمارے جیب میں جتنے پیسے، یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے لیے حاضر، یا رسول اللہ ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر، ہمارے بیوی بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ، یا رسول اللہ آپ کی عزت آموز اور آپ کی ختم نبوت کی پہرےداری کے لیے حاضر اور قربان ہے. لبیک حضرت صاحب کی کیا ہوا جی، کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جی حضرت صاحب کی نا شوگر لو ہو گئی ہے.
میدان لگا تو جناب شوگر لو ہوگی، اور جناب وہ تو بی پی لو ہو گیا. ابھی تو میدان لگا ہی نہیں، ابھی تو چلنے کی باری آئی. تو جن حضرت صاحب کی، مولانا صاحب کی، دین فروش 2 نمبر پیر صاحب کی، جنہوں نے دکانیں چمکائی، تو ان کے پہلی بی پی اور جون سے ہے نا وہ شوگریں لو ہو جاتی ہیں. تو بی پی شوگر لو تو ہوتا ہی کمینے کا ہے. بات ہو دین مصطفیٰ کی، اگر سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ تو اگر بی پی لو نہیں ہوتا تو سامنے پھانسی کا پھندا بھی لگاؤ تو حضور کا غلام پورے چہو چنار کے ساتھ ناچ کے جھوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے. تو اگر ان صاحب نے، ان حضرت نے، اگر یہ تنزیہ طور پہ میں نے حضرت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اگر کوئی بڑے سے بڑا، کوئی تخت نشین، کوئی گدی نشین، کوئی بڑے سے بڑا مسنت والا بھی ہے نا، کوئی صدر وزیر اعظم کا کوئی ابو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کسی کھاتے میں نہیں لے کے آتے. لیکن ہو ریڑھی لگانے والا یا جوتے گانٹنے والا، ہو اگر حضور کا غلام، تو جو حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. بس جس کو بھی مانا آقا و مولا حضور علیہ السلام کی غلامی آپ کی وجہ سے ہی مانا. تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ جناب قرآن و حدیث ہے کیا. سنیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لکھا کدھر ہے، اور پھر جو لبیک کا نعرہ لگائے گا پھر اس کو ملتا کیا ہے. صحیح البخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حدیث نمبر ہے 6452 6452. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں انتہائی بھوکا اور کھانے کے لیے دانہ نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ انتہائی بھوک کے عالم میں جب میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا، بھوک برداشت سے باہر ہو گئی. اب بتاؤ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو 10 دن 20 دن بیت گئے ہوں اس نے کھانا نہ کھایا ہو. حضور کے صدقے اتنا سب کچھ ہمیں ملا اور ہم حضور کے ساتھ وفا کیوں نہیں کر سکے. محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب ہم نے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں گھل گئے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ بھوک کا اتنا غلبہ تھا کہ جسم کے اندر ضعف اتنا آ گیا کہ چلنے کے قابل نہ رہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب بات ہمت سے آگے نکل گئی نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا. تو جو ہے آواز آ رہی ہے پیچھے تک جی، پیٹ کے اوپر پتھر باندھا. آپ فرماتے ہیں پھر بھی شدت کم نہ ہوئی تو پھر میں زمین کے اوپر نہ الٹا لیٹ گیا، پیٹ کے بل، پیٹ دبا کر، اور اس راہ پر میں لیٹ گیا جہاں سے آقا و مولا حضور علیہ السلام کا گزر ہونا تھا. اب سنتے جائیں غور سے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کچھ دیر بعد گزر ہوا. آقا و مولا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ. صحیح البخاری آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ. اور کتنی مرتبہ نعرہ لگایا حضور علیہ السلام کو؟ 1 2 3 4 مرتبہ. آپ فرماتے ہیں 4 مرتبہ آقا و مولا کو دیکھ کے میں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی صدا بلند کی. آپ فرماتے ہیں لبیک کا نعرہ لگایا، کیا دیکھا؟ آقا و مولا کا تو چہرہ پہلے بڑا چمکدار، حضور علیہ السلام کے چہرے پر اور چمک آ گئی. حضور مسکرا دیے. بس بات اتنی ہے، لبیک کا نعرہ لگایا تو پھر مالک آ جاتے ہیں. آگے کیا آپ نے بیان کیا؟ آپ نے بیان کیا کہ آقا و مولا میرا چہرہ بھی پاٹ چکے تھے اور اپنے غلام ابو ہریرہ کا دل کا حال بھی جان چکے تھے. حضور علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرا غلام تو بھوکا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھیں اور چلیے. فرماتے ہیں آگے آگے آقا و مولا حضور علیہ السلام روانہ ہوئے، پیچھے پیچھے میں حضور کا غلام ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کے پیچھے روانہ ہو گیا. آقا و مولا حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر داخل ہوئے. داخل ہو جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اجازت دی، میں بھی داخل ہو گیا. آقا و مولا اپنے حجرے میں اپنے کمرے مبارک کے اندر تشریف لے کے گئے. کچھ ہی دیر بعد اپنے کمرے سے جب باہر آئے تو اس حال میں آئے کہ آپ کے دست اقدس کے اوپر، آپ کے ہاتھ مبارک کے اوپر دودھ کا بھرا پیالہ تھا. فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ میری طرف دیکھا. ابو ہریرہ مجھے مخاطب ہوئے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ. اسلام نے کیا فرمایا کہ سیاسی نعرہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سنت ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے جی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جائیے اہل صفہ کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو بلا لائیے. آپ فرماتے ہیں میں بھاگتا گیا دوڑتا ہوا، جتنے بھی اہل صفہ کے صحابہ تھے ان کو میں نے بلا لیا. آقا و مولا حضور علیہ السلام جلوہ گر، ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ.
ابو ہریرہ فرماتے کہ میں اس طرح کھڑا، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے دیکھ کے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، 3 مرتبہ نعرہ لگا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا، فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ جتنے میرے غلام ہیں ان سب کو آپ نے یہ دودھ پلانا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال گزرا، یا رسول اللہ بھوکا میں، بھوک سے تو جان نکل رہی، دودھ کا پیالہ ایک، صحابہ کی کثیر تعداد، سب کے سب کو بھلا پورا کس طرح آنا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو پیالہ دست اقدس سے جاری ہوا ہو وہ کبھی قیامت تک کیا جام گھٹ سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے پہلے صحابی رسول کو دیا، انہوں نے دودھ کا پیالہ منہ کے ساتھ لگایا، اس طرح پیا پیا پیا، خوب سیر ہو گئے، پورا جی بھر لیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے دودھ کا پیالہ نیچے اتارا تو دودھ اتنے کا اتنا ہی تھا۔ پھر دوسرے یہ جو لبیک کے نعرے لگاتے ہیں سنیں، پھر دوسرے صحابی کو، پھر تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے سے، پہلے سے شروع ہوئے، پھرتے 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 آخر تک ہر ایک صحابی نے جی بھر کے دودھ کا پیالہ پیا۔ راج گئے سارے، چنگے راج گئے۔ اب عرض کرتے ہیں پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ حضور علیہ السلام کی برگاہ اقدس میں حاضر کیا، آقا و مولا نے اپنے ہاتھ میں جو اوپر رکھ لیا دودھ کا پیالہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ بس جب 4 مرتبہ آقا و مولا کو دیکھ کر آپ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، یہ آپ سنیں جو لبیک کا نعرہ لگانے والے، آپ فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ دیکھ جانے کے بعد آقا و مولا کو جب میں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ پھر مسکراہٹ آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ مجھ محمد نبی کے سامنے بیٹھ جائیں، مجھے اپنے سامنے بٹھا کے آقا و مولا نے دودھ کا پیالہ مجھے دے دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ آپ پیو دودھ کا پیالہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ میں پیتا جا رہا تھا، پیتا جا رہا تھا، آقا و مولا برابر فرماتے جا رہے تھے ابو ہریرہ اور پیئیں اور پیئیں اور پیئیں اور پیئیں، پیتا جا پیتا جا پیتا جا۔ فرماتے ہیں کہ بالآخر ہمت اور نہ رہی، خوب سیر ہو گئے، دودھ کا پیالہ جناب اپنے چہرے سے یوں اٹھایا، 4 مرتبہ لبیک کا نعرہ لگایا، حضور علیہ السلام نے جام بھر بھر کے پلایا، دودھ جی بھر کے پلایا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور ہمت نہیں رہی، بس ہو گئی یا رسول اللہ اور ہمت نہ رہی۔ اب بتاؤ کہ جو آقا و مولا کو دیکھ کر 4 مرتبہ نعرہ لگائے، آقا و مولا کو دودھ کے پیالے جام بھر بھر کے پلائے، تو حضور کے غلاموں تمہاری کیا شان، جنہوں نے بن دیکھے 1 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں اور لاکھوں مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو، تو پھر آقا و مولا ان قریب مجھے اور آپ کو کتنے جام بھر بھر کے پلانے والے ہیں۔ قیامت والے دن مجھے اور آپ کو آقا و مولا جام بھر بھر کے نہیں پلائیں گے، تو جس کو جام مل گیا تو اس کے آگے پورے سرات گیا۔ یہاں ہی تو وہ بات ہے کہ لبیک والے تر تر جاون تو منکر ہوتے کھاوے، اور یہاں ہی پھر جناب اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھا لیا۔ جب لبیک کی گونج گونجے گی نا اس دن پورے سرات کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا کہ اب تو وقت ہے ناچ ناچ کے جھوم جھوم کے پورے سرات حضور کے غلاموں نے انشاءاللہ پار کر جانا ہے۔ پھکا نال تو سوچ سوچ کے تنقیدہ نال آقا و مولا نہیں مل دے، تنترا مرتنا نال بھی کہتے مالک ملے نے۔ زہر کا پیالہ کہ جی پھر بلے شاہ صاحب نے بھی قلم اٹھا لیا کہ زہر ویک کے پیتا تے پھر کی پیتا، تے عشق ویک کے کیتا تے سوچ کے کیتا تے پھر کی کیتا، اور دل دیکھ کے دل لین دی آس رکھی سے بھولیا، پیار بھی لالچ نال کیتا تے پھر کی کیتا۔ زندہ
آ رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے دستے اقدس سے بھر بھر کے جام کس نے پینا ہے؟ تو ملے گا کس طرح؟ لبیک